لائی اور محفل کی مناسبت سے سارے پاٹھان کی تعلیمات اور فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائیں. جناب حافظ محمد نئی مولانا صاحب. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى إنها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر مجلس میر محفل قبلہ پیر سید میر حسین شاہ صاحب خلیفہ ناز آستان عالیہ ڈیرہ شریف، محترم مکرم عزت مآب مہمان خصوصی صوفی محمد مشتاق صاحب ذکر العالی فیض یافتہ آستان عالیہ بغداد شریف، دیگر نعت خوانہ حضرات، قرۂ کرام، حاضرین و سامعین، الحمدللہ تعالی آج ہم سب خواجہ خواجگان کی یاد میں عرس پاک کی تقریب کے اندر اللہ پاک کی عطا کرتا توفیق سے ہم سب جمع ہیں. دعا ہے رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسے کہ اللہ شاہ صاحب نے آپ کو بتایا، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے خاتون، غیر مسلم خاتون، اس نے اسلام قبول کیا اور یہ سمجھ لیں کہ ہماری بھی قبولیت ہو گئی. میں شادی وہی بات ہم بھی ہو رہی تھی کہ میں خالی نہیں جا رہا، کچھ خیرات اللہ پاک نے عطا فرمایا الحمدللہ تعالی. تو خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے چند باتیں اصل میں اولیاء کرام پر میں آج ایک سجیشن بھی دے رہا ہوں، اور یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے اپلائی کریں. جو انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں بزرگان دین نے، اپنی اپنی کتابیں، اور ایک تو ان کا زندگی کا بایو ڈاٹا لوگوں کے سامنے رکھا جائے سارا مختصر، کہ ہمارے پاس وہ ٹائم بھی خیر بہت کم ہے. دوسرا ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہ بزرگان دین نے کیا تعلیمات دی، کس موضوع پر انہوں نے کیا کیا کلام کیا، وہ انہیں پڑھ کر لوگوں کو یا بیان کر کے علماء کرام یاد کر کے بتائیں، سنائیں کہ ان بزرگ جن کے بارے میں بیٹھے ہیں ان کا کردار کیا ہے اور ان کا آگے لوگوں کو
تعلیم کرنے کا، تبلیغ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کس موضوع پر انہوں نے بات کی تو کس طرح انہوں نے موتی بکھیرے، اس انداز کے ساتھ ہماری گفتگو ہونی چاہیے. کیونکہ میری واپسی بھی ہو رہی ہے، آگے یہ ماہ رجب المرجب بھی ہے. میں غور کر رہا تھا کہ خواجہ قادیان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے اور ساتھ میں کہہ رہا تھا معراج شریف کے حوالے سے بھی بات کروں کیونکہ یہ موضوع ہے، موقع کی مناسبت ہے. اور ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا آپس میں کیا ربط بنے گا. تو مجھے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہی کچھ باتیں جو آپ نے معجزے کی تشریح کی ہے، خواجہ خواجگان نے خود معجزے کی کیا تشریح کی، وہ باتیں میں بتاؤں گا آپ کو بھی انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ سلطان ہند خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سنجر کے قصبے میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کے والد گرامی غیاث الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی آپ کی عمر مبارک تین ایجر تھے، آپ 14 سال کی عمر تھی جب آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو. پراپرٹی خاصی تھی تو آپ کے حصے میں بھی کچھ زمین آئی، ایک باغ تھا وہ بھی آپ کے حصے میں آیا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باغبانی کرتے، کاشتکاری کرتے. اچانک ایک روز آپ باغبانی کر رہے تھے، باغ میں ڈیوٹی دے رہے تھے، حضرت ابراہیم قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے گزر ہوا. انہوں نے کہا کہ بھئی صاحب کچھ ہمیں کھلاؤ گے، بھوک لگی ہے. تو آپ نے انگوروں کا ایک خوشہ ابراہیم قلندر رحمۃ اللہ علیہ ابھی 14 سال کی عمر ہے آپ کی، پراپرٹی خاصی ہے ماشاءاللہ، شروع سے جود و صفا کے مالک ہیں. تو آپ نے وہ جو ابراہیم قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے انگوروں کا گوشہ لیا اور اس میں سے 2 پھلیاں انگوروں کی ایسے اپنے منہ میں ڈال کے تو پھر کہا کہ برخوردار میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں، یہ تم لے دو. اپنے منہ سے ابراہیم قلندر علیہ رحمۃ نے وہ نکال کے خواجہ خواجگان کو پیش کی. خواجہ معین الدین چشتی الدین، معین کہتے ہیں مدد کرنے والا، معین کا مطلب مدد کرنے والا، دین کی مدد کرنے والا. خواجہ معین الدین چشتی الدین رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کو جب دی تو بس وہ پھلیاں منہ میں ڈالتے ہی آپ کے من کی کایا پلٹ گئی. اتنی طبیعت میں اتنی سیرابی آ گئی، اتنا استغنا آ گیا کہ اسی وقت آپ نے وہ سب کچھ جو پراپرٹی تھی ساری اللہ کے راستے کو قربان کر دی، ساری پراپرٹی قربان کر دی، جود و صفا کر دیا، سخاوت کر دی اور خود آپ ادھر سمرقند بخارا کی طرف عازم سفر ہو. آپ ادھر عازم سفر ہو گئے. جب اس علاقے میں آئے پھر نیشاپور گئے، ساتھ ابتدائی تعلیم بھی جاری رہی اور اس کے بعد تعلیم کے مرحلے طے کرتے رہے اور بالآخر نیشاپور کے اندر آ کر وہاں ساتھ یہ قصبہ ہارون تھا. اس قصبہ ہارون میں جب داخل ہوئے تو اس وقت ایک مرد حق کی بارگاہ میں جب آپ پیش ہوئے وہ تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب ان کی خدمت میں پیش ہوئے انہوں نے آپ کو قبول کر لیا. میں بڑا شارٹ ہی پورا آپ کی زندگی کا کچھ بایو ڈاٹا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے قبول کر لیا آپ کو اور 20 سال تک خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی مرشد پاک کی خدمت میں رہے. سارا آپ دیکھیں ایک طرف پراپرٹی، ایک طرف سارے سلسلے سب کچھ قربان کر کے اپنا علاقہ وطن بھی چھوڑ دیا. سمرقند بخارا چلے گئے، پھر نیشاپور آ گئے، پھر قصبہ ہارون میں آ کر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا. 20 سال تک وہیں پہ رہے. انہوں نے فرمایا جا بیٹا اب تو دنیا کے اندر ہر طرف جہاں جائے گا فیض تقسیم کرتا چلا جائے گا. وہاں سے اٹھے ہیں حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی خدمت میں جا کے پیش ہوئے. حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ سے اٹھے تو شہنشاہ بغداد کی بات. اب دیکھیں فیض لینے کے لیے آپ کو جس طرح محدثین حدیث آئے تو ہم سفر کرتے ہیں صرف پراپرٹی اکٹھی کرنے کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن صوفیہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا؟
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 30 سال سفر کے اندر ہی بسر کر، اور آپ نے آخر میں نچوڑ کیا نکالا؟ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں امام غزالی، لو جمع عقل العقلاء و علم العلماء و حکمت الحکماء لا سوا الاولیاء اللہ، فرماتے ہیں کہ عقلاء کی عقل کو جمع کر لو، فلسفے والوں کے فلسفے کو جمع کر لو، عالموں کے علم کو جمع کر لو، لیکن جو صوفیاء کی بارگاہ میں ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ اس لیے علامہ اقبال نے علامہ نے بڑی پیاری بات بتائی۔ عام طور پہ ایسی کتابیں میں الحمدللہ میں پڑھتے ہی رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، بس آپ میں ذوق ہے، کئی دفعہ 22 گھنٹے بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ لیکن آپ کو بتاتا ہوں وہ علامہ اقبال نے بات کی، اے بندہ تخمین و ظن، اے بندہ تخمین و ظن، کرم کتابی نہ بن، کتابی کیڑا نہ بن، کوئی کبھی یار کی بات بھی کر لے، کبھی کتاب ٹھپ کے ادھر دھیان بھی کر لے، کبھی کتاب ٹھپ کے ادھر بھی دھیان کر، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کو کتابوں سے بہت کچھ ملتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد حق کوئی آپ کو میسر آ جائے، کوئی اہل حق میں سے آپ کو ان کی صحبت میں، ایک طرف بعض لوگ کہتے ہیں جی خالی کتاب کی گل کرو، بعض کہتے ہیں جی خالی صوفیہ کی بات کرو۔ امام مالک نے مسئلہ حل کر دیا، فرماتے ہیں من تصوف ولم یتفقہ فقد تفسق، جس نے روحانیت کی تعلیم تو لی، روحانیت سیکھی، فیض پایا، لیکن علم نہ پڑھا، وہ فاسق و فاجر ہو گیا، وہ فاسق و فاجر ہو گیا۔ اور آپ دوسری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں من تفقہ، جس نے علم پڑھا، ومن لم تصوف، اور لیکن روحانیت کی طرف نہ آیا، فقد تزندق، وہ بے دین ہو، ایک کو لیا دوسرے کو چھوڑا، بے دین ہو رہا ہے، کوئی فاسق و فاجر ہو رہا ہے۔ امام مالک نے عقدہ حل کر دیا، فرمایا ومن جامع، یہ لفظ سن لیں، ومن جامع بینہما فقد تحقق، جس نے شریعت اور طریقت کو، روحانیت کو، علم ظاہر کو، علم باطن کو اکٹھا کر لیا، فقد تحقق، وہ حق کو پا گیا، سبحان اللہ، وہ حق کو پا گیا۔ یہ خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کے سفر چل رہے ہیں، ادھر شہنشاہ بغداد کی خدمت میں آگے، چونکہ بغداد آگے تو شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں بھی آگے، ان کی خدمت میں بھی آ کر فیض پایا، پھر واپس گئے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کہ میں اے مرشد پاک مختلف جگہوں پر گیا ہوں، فیض پایا ہے، آپ کا مرید ہوں، آپ کے در کا فیض یافتہ ہوں، آپ نے بھیجا تھا کورس کرنے کے لیے، کورس تھا نا، یہ روحانیت کا کورس ہو رہا تھا۔ اب آپ نے فرمایا چل آ میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے مرید معین الدین، عثمان ہارون نے ہاتھ پکڑ لیا، آ جا تجھے اب رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ خانہ کعبہ لے گئے مکہ مکرمہ، جب مکہ مکرمہ لے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب کائنات، میں معین الدین چشتی کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی یہ لفظ کہے تھے رب کائنات کی طرف سے، حالت غیب سے ندا آئی، اے عثمان ہارونی، میں نے تیرے مرید معین الدین کو قبل تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں پھر مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ عثمان ہارونی، یہ مرشد جو کامل مرشد ہوتا ہے نا، وہ انگلی پکڑ کے چلا، انگلی ادھر چلا جا ادھر چلا جا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو کامل مرشد ہوتے ہیں وہ ایسا پکڑتے ہیں بازو لجپال فرید نو توڑ کے نہیں، سیدھی باں پھڑ لے یہ لجپال پیروں کا یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ پیر کو کسی دوسرے مرید سے زیادہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے تو ادھر سے منہ پھیر لے، ایسی بات نہیں۔ لجپال کامل پیر کی یہ علامت ہے۔ تو یہ اللہ معاف کرے پروفیشنلزم، میں اس پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، وہ آپ کے سامنے سارا سلسلہ، لیکن یہ خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ اور جو لجپال پیر ہیں انہوں نے ہمیں یہ فیض دیا
ان کے فیض سے ہمیں یہ فہم ملا. خواجہ عثمان ہارونی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے, روضہ پاک کے سامنے وہی الفاظ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک نے قبول کر لیا ہے, یہ میں آپ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتا ہوں. تو اللہ صلی اللہ, ایک تو یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بھی سنا, خواجہ عثمان ہارونی میرے مرشد پاک نے بھی سنا, جو 7 لوگ کھڑے تھے انہوں نے بھی رسول پاک کے سلام کا جواب سنا. آپ لوگوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات بتائی تھی, جب یہ فیاض خان صاحب نعت پڑھنے آ رہے تھے تو میں نے کہا کہ بعض لوگوں کو صرف آپ نعت خان ہی سمجھتے ہیں. یہ نسیمہ جان میں بطہارہ بزرگ کے جو نعت ہے حضرت شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی, ان کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یار ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعت خان سی. یو نو انہوں نے کلام بے نقط لکھا ہے, نقطے کے بغیر عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ نے کلام لکھا ہے. اور جو شرح ملا جامی ہے, شرح ملا جامی یہ عبد الرحمن جامی کی لکھی ہوئی ہے, جس کو شرح ملا جامی پڑھ کے سائنہ ٹیکسٹ کا کلمے کو کیسے بنانا ہے, کلام کو کیسے بنانا ہے, بدیع کیا ہے, یہ سارے فصاحت و بلاغت کیا ہے, اس کے ماسٹر ہیں شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی. لیکن ایک دوسری طرف عشق کا عالم یہ ہے کہ آپ جب آقا, ایک تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گورنر مدینہ کے خواب میں آ گئے کہ ایک عبد الرحمن جامی بڑا ہی میرا عاشق ہے, وہ آ رہا ہے حاضری دینے کے لیے, اگر وہ میرے دربار میں آ گیا اس کا عشق اتنا ہے کہ اس کے عشق کی قدر کرنے کے لیے مجھے مزار اقدس سے پانی سبحان اللہ پابندی لگا دی, گلیا بتا دیا تھا گورنر نے پابندی لگا دی تھی, پابندی لگا دی کہ وہ نہیں آ سکتا. تو پھر آپ بکریوں کے ریوڑ میں بکری بن گئے, آپ رسول پاک کی بات کر, تو پھر حضور کی بات کی حضور یہ پردہ نہ اٹھے, حضور معاف کر دیں, آقا مجھے معاف کر دیں, میری حاضری کو قبول فرما. یہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی ان کی کرامتوں کا عالم کیا ہے, یہ اسی بات سے آپ کو ابھی اس کے ساتھ نتی کرتا ہوں بات. لیکن آپ کو بتائیں ان کی کرامت, ایک مرید تھا ان کا, اس نے آپ کو آزمانا چاہا, اس نے ایک مردہ مرغی لے کے, مردہ ڈیڈ مرغی, اس نے وہ پکا کے تو حضرت کی بارگاہ میں پیش کر. تو حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جب سالن سامنے پڑا ہوا تھا تو آپ نے سالن کی طرف وہاں پہ ہاتھ رکھا, اس کے اوپر انگلی رکھ کے آپ نے فرمایا مرغی زندہ ہو تاکہ تجھے حلال طریقے سے ذبح کر کے اسی وقت وہ مرغی زندہ ہو گئی اور فرمایا جب مجھے آزمایا نہ کر, اس کو حلال طریقے سے ذبح کر کے لے. یہ ہے عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ. جب کبھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کو آپ اکثر علم کی باتیں جو لوگ سوال اعتراض اس طرح کی, تو ہم بھی پھر اسی لائن پہ چلے رہتے ہیں, ٹھیک ہے جی ہاں جی صحیح, تو سائنس کی باتیں, علم کی باتیں, لیکن الحمدللہ علم باطن پر جب بات ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پھر حال کی کیفیت ہو جاتی ہے. شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتے حضور میرا سلام قبول کرے. تو حضور علیہ السلام کے روضہ پاک سے ایک آواز آتی, جامی خوش روی و باز آئی, اے جامی خوش رہ وہ مڑ کے پھر آؤ. جامی خوش روی و باز آئی, جامی خوش رہ مڑ کے پھر آؤ. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 16 سال میں نے حاضری دی, 16 سال اسی طرح آواز آتی رہی, جامی خوش روی و باز آئی, جامی خوش رہ اگلے سال پھر آئی, جامی خوش رہ اگلے سال پھر آئی. فرماتے ہیں جب میں نے 17ویں سال 17 سال ہو گئے تھے, 17ویں سال حاضری دی تو میں نے عرض کیا حضور نے اسلام قبول فرمایا. ادھر سے آواز آئی جامی خوش روی, جامی خوش روی. یہ جو باز آئی کا مطلب باز ہے وہ پھر آگے واپس آنا, باز آئی کا آواز نہیں آئی. کہتے میں سمجھ گیا حضور کی بارگاہ میں آخری اس سال میرا مثال ہو جائے گا, اس سال میرا مثال ہو جائے گا. یہ شیخ عبد الرحمن, تو یہ حاضری کی بات میں کر رہا تھا. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا, آقا اس فرزند کو قبول فرما لے. حضور علیہ السلام کی طرف سے آواز آئی, معین الدین چشتی کو قبول کیا اور اس کو ہند کی سلطنت عطا کر دی. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام دیکھیں مختلف مرحلے طے کر کے ہند کی سلطنت عطا کر دی. لاہور حضور سیدنا مخدوم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ
اللہ تعالیٰ علیہ ان کی والدہ کے اندر تھی. سبحان اللہ. یہ ادھر سے یہ ریفر ہوئے ہیں. حضور سیدنا دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے. وہ چلا گاہ آپ نے دیکھی ہے کیونکہ میں تو لاہور جا رہا ہوں تو خواجہ حضور سیدنا دادا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلا کشی کی. جاتے ہوئے جو انہوں نے شعر لکھا وہ آج بھی لکھا ہے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملانہ رحمی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب نعرہ کریں. میں ہانگ کانگ گیا کہ بڑا مشہور بڑا سری لنکا کا بڑا ریچسٹ پرسن تھا. سلیارہ تھا بہت بڑا. زرگر کا کام جولری کا کام کرتا تھا. بہت امیر آدمی تھا. تو وہ سری لنکا کو دیوانہ تھا. بڑا پیار والا بندہ تھا. اس نے مجھے گھر لے گیا. چھوٹی سی محفل کی تو اس کے بعد کچھ تحفے تحائف ہوئے. تو اس نے کھانے کے وقت کہتا نہیں یہ پانی کھڑے ہو کے پیے. آپ کو میں اب دیوانگی کی محبت کی بات بتا رہا. لوگ کی تو شرک عزت کے فتوے لگاتے ہیں نا. تو میں نے کہا یہ زمزم ہے. کہتا نہیں میں ایک دفعہ لاہور گیا تھا یہ داتا صاحب کے حوض کا پانی. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اس طرح لوگ محبت پیار کرتے ہیں. تو خواجہ خواجگان نے یہ شعر لکھا. پھر آپ کو فیض ملا. 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا جا کے. ہندو آتے کوئی بغل میں چھری لے کر آ جاتا. کوئی آپ کو شہید کرنے کے لیے لوگ کرتے رہے کوشش. جادوگروں نے بڑے واقعات ایک نہیں بڑے واقعات ہیں. جادوگروں نے اتنا جادو کیا ایک طرف سانپ چھوڑ دیے اور دوسری طرف شیر چھوڑ دیے اور آگ آپ کی طرف چھوڑ دی. خواجہ معین الدین چشتی کیونکہ اس وقت جادو کا دور دورہ تھا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دائرہ بنا لیا. اس کے اندر آپ بیٹھ گئے اور اپنے مولا کو یاد کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد سانپ بھی بسم ہو گئے. آگ بھی ختم ہو گئی. شیر بھی ختم ہو گئے. وہ جو بڑے ماسٹر جادوگر تھے وہ آ کر خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں قدموں میں گرے. سب نے اسلام قبول کر لیا اور وہ پھر خواجہ صاحب کے خلفاء بن گئے. سبحان اللہ. وہ آپ کے خلفاء. جو اسلام قبول کرتا آپ اس کی تربیت کر کے اس کو خلیفہ بنا کر کسی خاص علاقے کے اندر اپوائنٹ کر دیتے. یہ طریقہ تھا اسلام پھیلنے کا. اسی مختلف علاقوں کے اندر آپ بھیجتے چلے گئے. لارڈ کرزن ایک مغربی محقق ہے. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. لارڈ کرزن اس نے بہت بڑی بات لکھی. لارڈ کرزن نے لکھا ہے کہ ایک آج بھی ہندوستان کے اندر ایک قبر ہے جو حکمرانی کر رہی ہے. اللہ بے شک. ہندوستان کے اندر ایک قبر ہے جو پوری ہند کی زمین پر حکمرانی کر رہی ہے. لارڈ کرزن وہ کس کی قبر ہے؟ وہ کہتا ہے وہ خواجہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر. سبحان اللہ. بے شک. سارے فیصلے ادھر سے ہی سرزد ہوتے. یہ خطر خواجہ آپ نے یہ آپ دیکھیں آپ قبر کی بات آئی کہ قبر حکمرانی کر رہی ہے. جب واقعہ کربلا ہوا تو اس کو بھی خواجہ صاحب نے بیان کیا ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے انداز میں واقعہ کربلا کو بیان کر کے تو آگے آپ کیا فرماتے ہیں واقعہ کربلا ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد یزید لعنتی بھی مر گیا. فرماتے ہیں قبر یزید کی بھی بنی قبر حسین کی بھی بنی. یزید کی قبر پر دنیا لعنتیں بیچتی ہے. گھوڑے پیشاب کرتے ہیں اور حسین کی قبر آج بھی ساری کائنات میں حکمرانی کر رہی ہے. جب آپ نے یہ جملہ لکھا خواجہ صاحب نے جب یہ جملہ لکھا اس کے بعد خواجہ صاحب نے یہ شعر لکھا. شاست حسین بادشاست حسین دیست حسین دی پراست حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے نائے ناست. سبحان اللہ. یہ شعر خواجہ صاحب نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا یہ شعر کس کا ہے؟ یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. آپ کو کلیکشن نہیں کرنی پڑتی تھی. سبحان اللہ. لوگ آتے حضرت لنگر کھانے کے لیے حصہ ڈالنا ہے تو آپ کیا کرتے مصلے کو اٹھاتے مصلے سے کے نیچے سے نوٹ اٹھا کر لوگوں کو عطا فرماتے جاتے. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے معجزے پر اب میں آپ کو بتایا تھوڑا سا بایو ڈاٹا بتا دیا. آپ معجزے پر سن لیں کیونکہ وقت ہونے والا ہے. تو معجزے پر بات کرتے ہوئے یہ آپ کو باتیں کام آئیں گی چونکہ آگے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہا ہے. آپ نے فرمایا ایک واقعات ہے جو روٹین کے مطابق لوگوں کے ہوتے ہیں معمول کے مطابق. کچھ واقعات ہیں جو معمول کے مطابق ہوتے ہیں ان کی ریزن کاز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا.
کچھ واقعات ایسے ہیں جو روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں، ان کی کاز، ان کی ریزن سمجھ میں نہیں آتی. جو واقعات خرق عادت کے خلاف ہوتے ہیں، یہ خواجہ صاحب لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں جو عادت کے خلاف واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کی 4 قسمیں. ان واقعات کی 4 قسمیں. ایک ہے ارہاس، الف رے ہے الف ہا اور سواد، ایک ارہاس ہے. دوسرا ہے استدراج، تیسرا ہے کرامت اور چوتھا ہے معجزہ. ارہاس کسے کہتے ہیں؟ ہم وقت کا فائدہ اٹھا کے مختصر وقت میں اس کو وائنڈ اپ کریں گے. استدراج کیا ہے، کرامت کس چیز کو کہا جاتا ہے اور معجزے سے مراد کیا ہے. ارہاس کسے کہا جاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ارہاس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی نبی کی ولادت کے وقت روٹین سے ہٹ کر واقعات کا پیش آنا. کبھی کسی ہوتے ہی پیدا ہوتے کبھی کسی بچے نے کلام نہیں کیا، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بیٹھے. آپ جب پنگوڑے کے اندر ہیں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن مریم اس بچے کو کہاں سے اٹھا کر لائی ہو؟ تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ اس طرح کی نہیں، نہ تمہاری ماں ایسی نہ تمہارا باپ ایسا، بچے کو کہاں سے لائی ہو؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے ان سے کوئی بات نہیں کی، پنگوڑے کی طرف اشارہ کر دیا. تو لوگوں نے آپس میں کیا کہا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو پنگوڑے میں لیٹا ہے وہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ تو پنگوڑے میں لیٹے بچے نے کہا اس طرح اپنے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے تو کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں میری وجہ سے ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں. اللہ والے جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی سرزمین، مقدس مقدس بھی کہا جاتا ہے، مقدس بھی کہا جاتا ہے، اور الذی بارکنا حولہ، جس کا ارد گرد برکتوں والا ہے، ماحول برکتوں والا ہے. مولا ماحول برکتوں والا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہاں انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں. اب آپ کو بڑی خاص بات بتا رہا ہوں. ایک بندہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اشرف علی تھانوی صاحب کے مرشد ہیں. تو ان کے پاس آ کر ابھی بیٹھا ہی تھا تو آپ نے کسی سے پوچھا بھئی آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اجمیر شریف سے ہوں. سبحان اللہ، اجمیر شریف سے ہوں. وہ جو ساتھ بندہ بیٹھا تھا اس نے ایسے درمیان میں انٹرپٹ کر دیا. اس نے کہا جی اجمیر ہو گیا، شریف کیسے ہو گیا؟ وہاں پہ ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، یہ شریف کیسے ہو گیا؟ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا اچھا آپ بتائیں آپ کے مزار شریف کیسے ہیں؟ اس نے کہا جی الحمدللہ. کہا تو گاندرا بھریا تے تیرے مزار شریف ہو سکتے ہیں، تیرے مزار جو ہیں وہ شریف ہو سکتے ہیں. اور جہاں اللہ کا مکرم بندہ سلطان الاولیاء رہتا ہے وہ اجمیر شریف نہیں ہو سکتا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا نبی جہاں کہیں بھی ہے وہ ماحول برکتوں والا ہو جاتا ہے. تو ارہاس اسے کہتے ہیں جو نبی کی ولادت کے وقت روٹین سے ہٹ کر واقعات پیش آتے ہیں. یہ خواجہ صاحب بیان فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ کے وقت عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ستارے جو ہے آسمان پر چمکتے ہم دیکھتے ہیں، لیکن جب آقا علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ فرماتی ہے میں نے خود دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب ہو گئے. یہ ارہاس ہے، یہ ارہاس کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی والدہ مائدہ نے ارشاد فرمایا جب میرے لال کی آمد کا وقت ہوا خارج منی نور، میرے جسم سے ایک نور نکلا. ارے میں لیٹی تو مکہ میں ہوئی تھی، مکہ میں لیٹے لیٹے میں نے شام کے محلات کو دیکھا. سبحان اللہ. یہ سب کچھ کیا یہ ارہاس ہے. کعبے کو سجدہ کرتے ہوئے رسول پاک کے آستانہ اقدس کی طرف دیکھا گیا اور اس مقام کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا جن کے سجدے کو محراب کعبہ کی اس جبین سعادت پہ لگا. یہ سارا کچھ ارہاس ہے. اچھا استدراج کیا ہے اور کرامت کیا ہے؟ کئی دفعہ روٹین سے ہٹ کر واقعات جو سمجھ میں انسان کی عقل کے نہیں آتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر مسلموں سے بھی سرزد ہو جاتے ہیں، جس کو میجک کہا جاتا ہے.
السحر حق، جادو حق بر حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے۔ برے اعمال کا، برے کالے علم کا بھی بعض اوقات انسان پر اثر ہو جاتا ہے، جادو کا بھی انسان پر اثر ہو جاتا ہے۔ اب قرآن مجید اس کے اندر قرآن پاک آپ دیکھ لیں، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے للکارا جا کر فرعون کو، تو فرعون نے کیا کیا؟ اس نے جادوگروں کو بلا دیا، یہ قرآن پاک میں بیان ہے، اس نے جادوگروں کو بلایا۔ فلما سحروا اعین الناس، جب انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادوگر نے، تو پھر اپنی وہ رسیاں چھوٹی چھوٹی چھوڑی میدان کے اندر، وہ سارے چھوٹے چھوٹے سنیکس بن گئے، وہ سانپ بن گئے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فَأَلْقَى موسیٰ اب تو اپنا عصا زمین پر رکھ۔ وہ آپ دیکھیں عصا زمین پر رکھنے کی دیر تھی، پہلے تو اس نے فرعون کی طرف دیکھا، وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان، وہ جو اژدہا تھا نا، اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان فرعون کا پورا پیلس آ رہا تھا، پورا محل آ رہا تھا، اس کی ٹیل اتنی لمبی تھی کہ سمندر تک جا رہی تھی، 1 میل تک۔ تو یہ کیا ہے؟ اسی وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس اساس کے بننے والے اژدہا نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جادوگر غیر مسلم لوگ جب جادو کرتے ہیں، اسی طرح بعض فاسق لوگ بھی جو شریعت پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے، وہ اس طرح کے عمل سرزد کر دیتے ہیں یا شریعت کے انکاری ہوتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یا مشرکانہ افعال کرتے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ حضور علیہ السلام سے پوچھا، حضور اس چیز کا دم کر دیا جائے، فلاں دم کر دیا جائے، فلاں نہ کیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے اندر شرکیہ کلمے ہیں اس چیز کا دم پڑھ کر نہ کیا۔ بڑی خاص بات ہے۔ اور تعویذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعویذ کا لفظ تعوذ سے نکلا ہے۔ تعویذ ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ کی پناہ میں آنا۔ تعویذ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شخص، اس کو یہ ایسی چیز دے دی گئی ہے کہ اب یہ اللہ کی پناہ میں چلا گیا۔ لیکن اگر تعویذ کے اوپر مشرکانہ الفاظ لکھے ہوں تو اس سے اللہ کی پناہ کیسے ملے گی؟ اگر تعویذ کے اوپر مشرکانہ الفاظ لکھے ہوں تو یا کالے لفظ لکھا ہو تو اس سے اللہ پاک کی پناہ کس طرح ملے گی؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں فاسق و فاجر بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ راجستھان میں گئے تو وہ جو جوگی تھا اس نے آ کر کہا، اس نے کہا میں ہوا میں بھی اڑ سکتا ہوں، کیا آپ ہوا میں اڑ سکتے ہیں؟ تو خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا، فرمایا تو فاسق ہے، فاجر ہے، تو جادو پر گمان کرتا ہے، میں اللہ کی رضا کا طالب ہوں، میں اپنی کھڑاؤں کو حکم دیتا ہوں پورے شہر کے اندر اس کے سر پر وہ کھڑائیں برسی، اور وہ جادوگر بھی آ کر حضور کے قدموں میں گر کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو آپ سے عمل سرزد ہوا وہ بھی روٹین سے ہٹ کر تھا، بڑی خاص بات، جو جادوگر سے عمل سرزد ہوا وہ بھی روٹین سے ہٹ کر تھا، لیکن وہ اس سے سرزد ہونے والے عمل کو استدراج کہا گیا، اور آپ کے سرزد ہونے والے عمل کو کرامت کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ استدراج اور کرامت میں بڑا باریک سا فرق ہے۔ اگر فاسق، فاجر، کافر، آپ بات کر لو جی علاج ہی کروانا نا، فلاں کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں کے پاس چلے جاتے ہیں، دم کروانے کے بعد اس بات کروا، ویسے میڈیکل علاج منع نہیں، لیکن دم کروانا علاج اس انداز کے ساتھ کروانا ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ جادو ہوگا۔ آپ کہتے ہیں اس سے بڑے آپ متاثر ہو گئے، فلاں نے میرا کام کر دیا اس انداز کے ساتھ، وہ جادو ہوگا، اس سے کبھی آپ قائل نہ ہو، اپنے ایمان کا سودا نعوذ باللہ استغفر اللہ کبھی نہ کر بیٹھے۔ دوسری طرف کرامت ہے، اور اللہ والوں کا حال یہ ہے، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، 40 روز تک بیٹھا رہا، جب جانے لگا آپ نے فرمایا آئے کیوں تھے، جا کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت آیا تھا آپ کی کرامتوں کا چرچا اور شہرت سن کر، جا اس لیے رہا ہوں کہ 40 دنوں میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا 40 دنوں میں میرا کوئی عمل قرآن اور سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا جا، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی کرامت نہیں۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں عمل کرنا ہے، لگ کے اپنا کام کرتا ہے استقامت کے ساتھ، یہ سب سے بڑی کرامت۔ تو استدراج بھی ہو گیا، کرامت بھی ہو گئی، ارہاس بھی ہو گیا۔ اب چوتھی چیز معجزہ، اس کے لیے آپ ذرا سنیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان سے ممکن الوقوع ہوتے ہیں، جن کے واقع ہونے کا امکان ہوتا ہے،
اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ممتنع الوقوع ہوتے ہیں، جن کے واقع ہونے کا امکان نہیں ہوتا. آخری بات عرض کرو، ممکن الوقوع کون سے واقعات، کون سے کام ہوتے ہیں؟ مثلا آپ نے کسی بندے کے بارے میں سنا کہ وہ بیمار تھا عرصے سے، اچانک آپ سنتے ہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کہتے ہیں ہاں یار آثار نظر آ رہے تھے. یہ ہے ممکن الوقوع، اس کے واقع ہونے کا امکان. اور ایک ہے نادر الوقوع. نادر الوقوع کا مطلب ہے کہ امکان کم ہو. کیا آپ کہیں گے بہت علیل تھا، اگلے دن آپ نے دیکھا وہ جاگنگ کر رہا ہے، وہ بڑی ہارڈ ایکسرسائز کر رہا ہے، آپ نے کہا ماننے باتیں ایک دم بندہ ٹھیک کیسے ہو گیا. اور اگلا ہے ممتنع الوقوع. ممتنع الوقوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کے امکان ہی موجود نہ ہو، پاسبل ہی نہ ہو، وہ انسان کی عقل سمجھ ہی نہ سکے. مثلا آپ کو کسی نے کہا جی وہ جو رات کو مر گیا تھا وہ بندہ آج زندہ ہو گیا، آپ کہیں گے یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں. کوئی آپ کو کہے وہ جو بوڑھا آدمی تھا 80 سال کا وہ 20 سال کی عمر میں دیکھا گیا. یہ جو ممتنع الوقوع ہے نا، جس کے واقع ہونے کا امکان ہی نہ ہو، اگر وہ واقعہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو جائے تو خواجہ خواجگان فرماتے ہیں اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. بھئی آپ دیکھیں اتنا بڑا بھانبڑ ہے، آگ ہے، اور اس آگ کے اوپر سے پرندہ بھی گزر نہیں پاتا. پرندہ بھی گزرتا ہے وہ بزم ہو کر اس آگ کے اندر گر جاتا ہے، لیکن اس آگ میں سیدنا جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو باندھ کر پھینکا گیا ہے. اور اللہ پاک فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنی شروع ہو جائے، سلامتی والی ہو جا. سیدنا صالح علیہ السلام پہاڑ کے اوپر ایک عصا مارتے ہیں، وہ پہاڑوں سے بھی کبھی اونٹنیاں نکلی ہیں. عقل کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن آپ پہاڑ کے اوپر عصا مارتے ہیں اونٹنی برآمد ہو جاتی ہے. اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. معجزات دنیا کے اندر بڑے بڑے ہوئے، لیکن رب کعبہ کی قسم رجب المرجب کی 27ویں رات کو رب کائنات نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرا سونا محبوب ام ہانی کے گھر رنجیدہ حالت میں، طائف والوں نے بھی پتھر مارے ہیں، مکے والوں نے بھی تنگ کیا ہے، میرے محبوب کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں. ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا، خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا. اے جبرائیل جاؤ، ہم اپنے محبوب کو تسلی دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے محبوب کو پیار کا پہلے پیغام دیتے تھے، اب پیار کا مظاہرہ دکھانا چاہتے ہیں. مولا کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جاؤ، محبوب ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں، اور جا کر میرے سونے محبوب کے طلبوں کو اپنے کافوری موٹوں سے چومنا. میرا محبوب بیدار ہو جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. جبرائیل علیہ السلام نے جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیاری بات ہے، ان اللہ قد اشتاق الى لقائک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوق کی کیفیت ادھر بھی کچھ کم نہیں ہے، میں بھی ملاقات چاہتا ہوں. پھر معراج کا سفر ہوا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کروایا. یہ معجزے کی تشریح خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ تعلیمات بزرگوں کی کرامتوں پر بات کرتے ہیں، صاحب ان کی تعلیمات پر بھی بات کریں، تعلیمات پہ بات کرتے ہیں، پھر اس بات پر کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے سنوارنا ہے. خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو. 90 لاکھ ہندو ایسے ہی کلمہ نہیں پڑھتے، جو بلاتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں اٹھ کر. کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی تکلفات نہیں ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ میرے سونے محمد مصطفیٰ کا نام لے، تیری بلائیں ٹل جائیں گی. اس کی بلائیں ٹلتی ہیں، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا چلا. یہ خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے زندگی اس طرح گزاری. آج کی اس تقریب کے انعقاد پر میں قبلہ شاہ صاحب کو ماشاءاللہ، شاہ صاحب بڑی محنت کرتے ہیں واللہ، کیونکہ اب میں پوائنٹ اپ کر کے یہ کل روانگی ہے تو شاہ صاحب جو ان کے حوالے سے صرف یہی ہے کہ شب و روز سعی کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں تاکہ یہ کام آگے بڑھے. اور الحمدللہ تعالیٰ اس حوالے سے الحمدللہ میں شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ کامیاب جا رہے ہیں اور رستے کی رکاوٹیں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ سینٹر اسی طرح آباد رہے گا.
لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ، اسی طرح فیض پاتے رہیں گے، اور سلسلہ چشت کے اولیاء کرام صوفیاء کرام کا فیضان بھی اس پر سایہ فگن رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں بار دیگر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو کہ اس طرح کے ویدر میں آپ تشریف لائے، آپ کو ویلکم کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء کرام کے فیوزات سے مالا مال کرے، اور خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خصوصی فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2-3 شعر اسلام کے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دعا کریں۔ کہ بوسے لیے عرش کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جب سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ محلہ شان خود فرمودائی، من دانم بندائی، یا حق توئی شیخ کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ کو قبول۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ابھی دعا نماز کے بعد انشاءاللہ ہوگی۔ طارق صفی صاحب نے لنگر کا بڑا اہتمام کیا ہے، اچھے طریقے سے انشاءاللہ نماز کے بعد لنگر پیش کیا جائے گا۔ ابھی اذان ہو رہی ہے، آپ سب نے درست کر دیں۔